بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، نیوز ویک کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 12,000 سائنٹسٹوں نے، جن میں ماہرین شامل ہیں اور جو پوری دنیا میں بڑا مقام رکھتے ہیں، اینٹی لاک ڈاؤن پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے کہ کرونا کے خطرے کو روکنے کا یہ کوئی علاج نہیں کہ لوگوں کو تمام کاروباری زندگی سے محروم کر کے پوری دنیا کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا جائے۔ خصوصاً یو این او کے فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی طرف سے میں نے آپ کا ویڈیو بھی بنا کے اس سلسلے میں پیش کی تھی، یہ اعلان کے بعد کہ اگر اس دفعہ لاک ڈاؤن ہوا تو 38 کروڑ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ $48 ٹریلین جو ہے نا نقصان اٹھایا ہے پچھلے اس میں لاک ڈاؤن میں دنیا میں۔ ناظرین کرام، کرونا کے حوالے سے بہت سی کانسپریسی تھیوریاں، بہت سے آرائیں، بہت سے علاج، یہ کچھ سامنے آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، ایک تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، یہ بایولوجیکل کوئی ویپن ہے جو انسانیت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرونا جو نام ہے نا، یہ ایک خفیہ انتخاب ہے، یعنی یہ دجالیت کا ایک خفیہ کوڈ ہے، یہ اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اور وہم اور خوف سے دنیا میں پھیلائے گئے باطل نظریات کو ہی اصل میں کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ لفظ کرونا یہودیوں کی مذہبی کتاب تلمود سے لیا گیا ہے، اور اس میں بھی اس کے جو عبرانی میں اس کے معنی ہے پکارنا یا آواز لگانا۔ اس کا کس کو پکارنا، مطلب یہ کس کو پکار رہے ہیں، پکارتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کا مسیحا آرتھوڈاکس یہودیوں کے مطابق مسیحا، جسے انگلش میں آپ موسیچ یا ہیشہم کہتے ہیں، دجال نہیں بلکہ ایک ایسا لبرل یہودی نسل رہنما ہوگا جو مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ دجال کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ اچھا، یہودیت کے مطابق جب وہ مسیح آئے گا تو اس وقت سب لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے، اسے پکار رہے ہوں گے، یعنی ہر کوئی اسے ان الفاظ میں پکار رہا ہوگا کہ یعنی کرونا، جو آپ یہ سمجھیے کہ کرون سے مراد ہے کرونا، مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ ناظرین، ابھی آپ نے آج کل ایک بہت اس پہ یوٹیوب پہ نا چل رہی ہے ایک ان کے ایک بہت بڑے جو ربی ہیں ان کی کچھ پریڈکشن یا وہ وغیرہ، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ بتا رہا ہے کہ اب تو یہ دنوں کی بات ہے، یہ ہو چکا ہے سارا کچھ، اور اس نے اگلا سارا پروگرام بھی اپنا بتا دیا ہے کہ 2022 سے 2021 سے 2030 کے درمیان سٹیپ بائی سٹیپ کن کن چیزوں پہ عمل ہوگا، اور اس کا آغاز ہو گیا۔ اچھا صاحب، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کرونا کا مطلب یہ کرونا پکاریں گے، اپنے مسیح کو پکاریں گے۔ اس کے علاوہ نئے کرونا وائرس کو کووڈ-19 کا نام بھی انہوں نے جیوز نے دیا ہے، اور آپ اسے بھی ہرگز مطلب اس کو اتفاق نہ سمجھے جو میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ دجالی جو ہیں، یہ جب میں دجالی کا لفظ کہتا ہوں تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ اس سے مراد میری ہوتی ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر والے، اس میں پتہ نہیں کون کون شامل ہیں۔ یہ ہمیشہ ذومانی الفاظ جو ہے نا اور ٹرمنالوجی استعمال کرتے، جن کا ظاہری مطلب کچھ اور جبکہ اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جو ان کے ممبرز تک ہی پہنچ۔ لفظ کووڈ تلمود کے 5ویں باب میسچسٹ بیراہوٹ، میں سپیلنگ بتا دیتا ہوں، MESECHET BERACHOT،
کے پہلے پیراگراف میں موجود ہے، اور اس کے معنی ہیں کسی شخص کو اس وقت تک نماز کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے جب تک کہ اس کو کووڈ نہ ہو۔ اب کووڈ کیا ہے؟ یہ میں صہیونیت کا مطلب ہے۔ یہودی علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے عاجزی، یعنی آپ کا اس بات پر ایمان ہو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہاشم یعنی مسیح کے بغیر ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اس کو کووڈ کے ساتھ پکارنا ہوگا، عاجزی سے آواز دینی ہوگی۔ اور کیا آواز دینی ہوگی؟ اس کا جواب ہے 19۔ اب یہ 19 کیا ہے؟ اس کی بھی جناب ہے ایک مسٹری، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب گورکھ دھند ہے۔ یہاں 19 کا مطلب تلمود میں موجود یہودی نماز کا 19واں کلمہ ہے، یعنی ہمیں کرونا کے ساتھ 19واں کلمہ دہراتے رہنا ہوگا کہ جب بھی ہمارا مسیحا آ کر مسجد اقصی گرا کر وہاں دجال کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صہیونی اپنے پلانر کو کس طرح خفیہ زومانی الفاظ، اپنے پلانس کو کس طرح زومانی الفاظ دے کر پیش کرتے ہیں۔ میں صہیونیت بھی جو ہے نا، یہ بھی دجالیت ہی آپ سمجھیں۔ اب آپ اسرائیلی وزیر صحت اور وزیر دفاع کے بیانات ذہن میں لائیں، ان پہ غور کریں۔ ایک کہتا ہے کہ جناب ہمیں کرونا سے کوئی پریشانی نہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں نجات دلانے والا مسیحا جلد آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے چیف ربی نے بھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ مسیحا اسی سال آئے گا۔ پچھلے دنوں پہلے آپ نے ٹویٹر پر اس کا ٹرینڈ بھی دیکھا ہوگا جو پاکستان میں قادیانیوں نے بنایا تھا کہ یہودیوں کے وہ نظریاتی باطل غلام جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے اس پر خوب محنت بھی کی تھی۔ جی ہاں، 100% بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں اتفاق نہیں کہ ڈیجیٹل دور کے آغاز میں اس کرونا کے نام پر آپ کے لیے جو ویکسین تیار کی گئی ہے، اس سے آپ کے دماغ سے حقیقی معبود کا خیال نکال کر آپ کو دجال کی پیروی پہ آمادہ کرنا ہے، لہذا اس لفظ کو بھی استعمال ہونے سے روکیں۔ اب میں آپ کو ایک ناظرین ایسی یہ ابھی جو حال ہی میں ایک ریسرچ آئی ہے نا سامنے، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا تھا نا اس سے کرونا سے، وہ اٹلی ہوا تھا۔ اچھا جی، اٹلی کے جو ہے نا، اٹلی نے جو WHO ہے نا، اس کی پابندی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کرونا سے مرنے والوں کا پوسٹ مارٹم کیا اور کرونا کا معمہ حل کر لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جی کرونا وائرس نہیں، 5G کی تابکاری سے پیدا ہونے والا ایک زہر یعنی بیکٹیریا ہے، لوگ 5G کی تابکاری سے مر رہے ہیں۔ صاحب، اٹلی نے کووڈ-19 سے مرنے والوں کے جسم کا پوسٹ مارٹم کیا اور وسیع تحقیقات کے بعد پتہ چلایا کہ یہ وائرس کی حیثیت سے موجود نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عالمی گھوٹالہ ہے۔ لوگ دراصل ایمپلیفیٹڈ گلوبل 5G برقی مقناطیس تابکاری سے مر رہے ہیں۔ 5G کی تابکاری کی وجہ سے خون کی رگیں بند ہو جاتی ہیں، رگوں اور اعصاب میں خون جمع ہوتا ہے اور یہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اٹلی کی ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ ڈیفیوز انٹراویسکولر کوگولیشن یعنی تھرومبوسس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ایک طبی علاج ہے۔ میں علاج یہاں نہیں بتا رہا کیونکہ اس پہ پابندی لگ جاتی ہے، وہ ویڈیو ہی بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، چین اس بارے میں صاحب پہلے سے ہی تحقیقات مکمل کر چکا ہے، لیکن اس کی رپورٹ سامنے نہیں لائی گئی۔ یہ تابکاری ان لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے جن کی قوت مدافعت بہت کم ہے۔ اٹالین ڈاکٹروں نے WHO کے پروٹوکول پر عمل نہیں کیا اور کووڈ-19 کے ذریعے ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کر کے مختلف حصوں، بازوؤں، ٹانگوں، دیگر حصوں کو کھولنے اور جانچنے کے بعد معلوم کیا کہ خون کی نالیوں کو خستہ کر دیا گیا، رگوں میں تھرومبی بھری ہوئی تھی جس سے عام طور پر خون کو بہنے سے روکا جاتا تھا،
اور جسم میں آکسیجن کے بہاؤ کو بھی کم کر دیتا ہے، جس سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس تحقیق کو جاننے کے بعد اطالوی وزارت صحت نے کووڈ-19 کے علاج کے پروٹوکول کو فوری طور پر تبدیل کر دیا اور اپنے مثبت مریضوں کو وہ اپنی کہتے ہیں ایسپرین اور امپرومائکوس دینا شروع کر دیا۔ چلیے یہ تو ہم بتاتے ہیں، تو پاکستانی جو ہیں وہ اس کا اپنا علاج بتاتے ہیں۔ بہرحال اٹلی کی وزارت صحت نے ایک ہی دن میں 14,000 سے زائد مریضوں کو فارغ کر کے اپنے گھر بھیج دیا اس علاج کے دریافت ہونے کے بعد۔ اس وقت ناظرین پوری دنیا بڑی شدت، خاص طور سے پاکستان میں بہت شدت سے اس کا حملہ ہوا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا خبر کہ ایک جرنیل صاحب بھی جو ہیں اس کے ذات میں آ کے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور کئی ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں۔ تھوڑی سی آکسیجن کی کمی سے 7 مریض ایک دن میں مر گئے ہیں وہاں پشاور میں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر اس طرح کی سیاسی تھیوریاں جو بیان کرتے رہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ پاکستان کے سائنسدان اس پہ مل کے ریسرچ کریں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، اپنا تعلق مضبوط کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔